صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ سب کو یہ شرف بخشا ہے اور امت مسلمہ کو شرف بخشا ہے کہ افضل الامت بنایا، ہر اعتبار سے افضل الامہ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر زور دیا، سب سے پہلے وہ زور دیا علم پر، تعلیم کے اوپر۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کریمہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیت کریمہ اور جو میں نے پڑھی یہ تعلیم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور جو کچھ لکھا جا چکا، تو سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے اسلام کے اوپر وہ علم کے اوپر زور دیا گیا ہے، تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ بندہ علم حاصل کرے، علم سیکھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، قرآن اور احادیث کے تقاضے پر عمل کرے، اللہ کی معرفت بندے کو حاصل ہو جائے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، اب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑ جاتا ہے، تو اس کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ تعلیم انسان کو جہالت سے نکالتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت ایک معلم کے بھی بھیجے گئے، قرآن پاک میں بھی ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس طریقے کی 3 آیتیں کریمہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے فرمائی۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد بتاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، استاد کی اہمیت، استاد کی حیثیت قرآن و حدیث نے بتائی۔ پورا مکۃ المکرمہ جہالت کی زندگی گزارتا تھا۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مردار کھاتے تھے، ہم قتل و قتال کرتے تھے، ہم بے حیائی کرتے تھے، ہم ناحق قتل کرتے تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، لیکن ایک نبی آیا جس نے ان تمام چیزوں سے ہمیں نکالا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پاک دامنی کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کو وہاں سے نکال کر ایک زندگی دی، ایک نورانیت کی زندگی دی۔ تو یہ استاد کی اہمیت، یہ علم کی اہمیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، قرآن نے ہمیں بتائی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو تعلیم سکھائی۔ صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ اصحاب صفہ انہوں نے ان کا اوڑھنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو گئی تھی، اللہ کے رسول کے در پر پڑے رہتے تھے کہ بس علم سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین کا بھی علم سیکھے اور دنیا کا بھی علم سیکھے، ہر چیز کا علم سیکھے۔ لیکن بس اس علم کو سیکھنے میں ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رضا الہی ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے خاطر حاصل کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، دنیا میں اس کو سرفراز کرے گا، دنیا میں اس کو نعمت عطا فرمائے گا، ترقی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم جو استاد کی اہمیت اور علم کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، جو قرآن پاک نے اور حدیث شریف میں جو ایک علم کی اہمیت پہ بڑا زور دیا گیا تھا، بڑی توجہ دلائی گئی تھی، ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ علم مسلمانوں میں ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے، علم کوئی چیز نہیں، حالانکہ ہم مسلمانوں ہی سے دنیا نے علم سیکھا، ہم مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کو علم ملا، ہم مسلمانوں کے ذریعے سے دنیا کو ٹیکنالوجی ملی، ہر چیز ملی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ تاریخ کو پڑھیے۔ ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے پہلے کانسیپٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تیز ترار سواری کا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معراج کا سفر، جب آپ براق پر سوار ہوئے تو اتنی تیز وہ جاتا تھا جہاں تک انسان کی آخر نظر جائے گی۔ تو پہلے یہ کانسیپٹ ملا کہ تیز ترار سواری کا تذکرہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج کے واقعے سے۔ آپریشن آپ اگر دیکھنا چاہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کا سینے مبارک چاک کیا گیا، اس کو نکالا گیا، حدیث شریف میں آتے تو یہ آپریشن کا ایک نظریہ پیش کیا گیا۔ تو ساری چیزیں قرآن و حدیث نے پیش کر دی۔ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو تدبر کی ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھیں، اس کے مقاصد کو سمجھیں، اس کے مطالب کو سمجھیں اور علم دین کو حاصل کریں اور
دنیا کے علم کو بھی حاصل کرے اور علم کو حاصل کر کے ایک اونچا مقام حاصل کرے تاکہ ہم مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر سکتے اس علم کے ذریعے سے۔ اگر علم انسان کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں، دنیا اس کے پاس جھک جاتی ہے، بادشاہ اس کے پاس جھک جاتا ہے۔ لیکن اگر علم نہیں ہے، علم ہم نے نہیں سیکھا، علم ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے دولت کما لی ہو، ہم نے شہرت کما لی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ علم والا شخص انسان کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ فرض کریے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی وفات ہو جائے، اس کی موت ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں اس کو پڑھ کر موٹیویشن حاصل کرتی ہیں، اس کو پڑھ کر اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے، قرآن و حدیث کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، استاد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ استاد کیا، استاد زندگی کا سلیقہ سکھاتا ہے، استاد اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک چیز سکھائی، صحابہ خود کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجے کا طریقہ سکھایا، استنجے میں کتنے پتھر لینے ہمیں یہ بتایا، تو ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور بتائیں اور صحابہ نے اس کا اعتراف کیا۔ تو ہمارے پر لازم ہے، ہم ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل پر عمل کریں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں اور علم کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں پر اگر بھوکا رہنا پڑ جائے اس علم کی خاطر تو بھوکا رہ لیں، نئے کپڑے نہ پہنے، لیکن بچوں کو علم سکھائیں، بچوں کو داخلہ کرائیں، مدارس سے بچوں کو داخلہ کرائیں اسکول میں، ان کو عصری علوم بھی سکھائیں، دینی علوم بھی سکھائیں، ماہر بنائیں، چند تھوڑا پڑھا کر نہ بیٹھ جائیں، محنت کرے، کوشش کرے اور بچوں کے اندر اپنے حوصلہ افزائی کرے، بچوں کو فری کریں کہ بچوں تم کو علم حاصل کرنا ہے اور اس قوم کی خدمت کرنا ہے، دنیا کی خدمت کرنا ہے، بچے کے اندر اپنے جذبات کو پیدا کریں اور حوصلے کو پیدا کریں، پھر انشاءاللہ العزیز ہم اپنا مقام بھی حاصل کریں گے، جو کہ مقام پتھر اٹھانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے، گالیوں سے حاصل نہیں ہوتا کہ ہم پتھر مار دیں، مقام حاصل ہوتا ہے علم کے ذریعے سے۔ جب علم آئے گا دنیا عزت کرے گی، دنیا جھکے گی، تو اس کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔